1621 یہ وہ زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ سلطنت کے تخت پر ایک نوجوان بادشاہ بیٹھا تھا، سلطان عثمان ثانی، ایک بہادر، بلند ارادوں والا مگر ناپختہ بادشاہ۔ وہ پولینڈ کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا، مگر روانگی سے پہلے اس کے دل میں ایک خوف جاگا کہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں کوئی اس کا تخت نہ چھین لے۔ یہ خوف صرف ایک شخص سے تھا، اس کے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد سے۔ شہزادہ محمد کی ماں تھی سلطانہ کوسم، ایک ایسی عورت جس کا دربار اور فوج دونوں پر گہرا اثر تھا۔ اسی لیے سلطان عثمان کو لگا کہ بھائی اس کے خلاف سازش کر سکتا ہے، لیکن دل میں چھلنے والا خوف انصاف کو مٹا دیتا ہے۔ سلطان نے شیخ الاسلام اسدافندی سے فتویٰ مانگا، کیا میں اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہوں؟ شیخ الاسلام نے کھانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں، بے گناہ کا خون بہانا گناہ کبیرہ ہے۔ مگر سلطان نے ہار نہیں مانی۔ اس نے قاضی عسکر کمال الدین افندی سے رجوع کیا، جنہوں نے فتویٰ دے دیا اور حکم جاری ہوا۔ 12 جنوری 1621 محل کی فضا میں خاموشی تھی، نہ نعرہ نہ شور، بس ایک نوجوان شہزادے کی سسکیاں۔ جب محافظوں نے اسے موت کے لیے پکڑا تو شہزادہ محمد نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، اللہ کرے تیرا انجام بھی میرے انجام جیسا ہو اور تیرا تخت تیرے لیے عذاب بن جائے۔ یہ الفاظ گویا عرش تک پہنچ گئے، کیونکہ 1 سال بعد یعنی چھری فوج، جو کہ صرف سلطان کے ماتحت تھی اور سلطان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی اسپیشل فورس تھی، نے خود سلطان عثمان کو بغاوت میں قتل کر دیا۔ جسے بھائی کے خون نے بچانا تھا، وہی خون اس کے گلے میں آ گیا۔ شہزادے کے قتل کے بعد گویا استنبول پر عذاب نازل ہوا۔ سخت ترین سردی، برف باری، بھوک اور بے چینی۔ سنہری خلیج برف سے جم گئی۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ بادشاہ کے ظلم کا بدلہ ہے۔ یوں ایک بھائی کے خون سے سلطنت کی بنیادیں ہل گئی، اور تاریخ نے لکھ دیا، جو عدل چھوڑ دے وہ طاقت کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے۔